یہ بھی انکشاف ہوا کہ 17 کو یہ یحییٰ افریدی صاحب اور امین الدین خان صاحب نے اجلاس کیا اور 17 کو آئینی بینچ کی کمیٹی نے اجلاس کیا. یعنی 17 کو امین الدین خان، جمال خان مندوخیل اور محمد علی مظہر صاحب نے میٹنگ کی. اتنی ان کو ٹینشن تھی کہ 16 کو ان کا یہ ہوا، 16 کو انہوں نے ریٹن آرڈر کیا اور 17 کو پہلا کام جو یحییٰ افریدی صاحب نے اور امین الدین خان صاحب وغیرہ نے کیا وہ یہ کیا کہ یار میٹنگز بلاؤ اور یہ کیسز منصور علی شاہ سے واپس لو. اور اس کے بعد یہ پوچھا منصور علی شاہ صاحب نے کہ ہاں رجسٹرار نے کہا جی وہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی کہ غلطی سے آپ کے پاس لگ گیا تھا. تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں پھر ایک بندوں کا منصوبہ ہوتا ہے، ایک اللہ کی تدبیر ہوتی ہے، اللہ کا بھی ڈیزائن ہوتا ہے. تو بہرحال غلطی سے ہی لگ گیا تو لگ تو گیا نا، ہم نے سن تو لیا نا، اب فیصلہ تو ہم نہیں کرنا ہے اس کے اوپر. تو یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا کمیٹی کو بتایا گیا کہ یہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل آرڈر ہے. عقیل عباسی صاحب نے کہا کہ وہ جو کیس انہوں نے منٹس پڑھے انہوں نے کہا وہ تو 26ویں آئینی ترمیم کا کیس 27 تاریخ کو لگایا گیا، یہ کیس تو نہیں لگایا گیا، تو وہ تو 26ویں آئینی ترمیم کا ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ بھی کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم سے جڑی ہوئی کچھ چیزیں ہیں اس میں تو اس لیے وہ وہاں پہ لگ گیا. تو اس پہ عقیل عباسی صاحب نے کہا کہ چلیں 26ویں آئینی ترمیم کا کیس تو لگا ورنہ تو وہ پہلے لگ ہی نہیں رہا تھا. اچھا، صلاح الدین صاحب نے یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے اس کو پڑھ کے. انہوں نے کہا کہ جب ریگولر کمیٹی جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو جس میں یحییٰ افریدی صاحب ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہیں اور امین الدین خان صاحب ہیں، جب یہ کمیٹی کوئی معاملہ آئینی بینچ کو بھیجے گی تو ایک سپیکنگ آرڈر کرے گی. اسپیکنگ آرڈر سے مراد یہ ہے کہ وہ پورا لکھیں گے کہ اس میں کون سا ایسا آئینی سوال ہے کہ اس لیے یہ آئینی بینچ کے پاس جانا چاہیے اور اس کے اوپر جو کوئی آئین کا حوالہ ہے، کوئی قانون کا حوالہ ہے، کوئی عدالتی فیصلے کا حوالہ ہے، تو ایک سپیکنگ آرڈر وہ کریں گے. سپیکنگ آرڈر کے بغیر وہ نہیں بھیج سکتے. پھر عقیل عباسی صاحب نے یہاں پہ کہا کہ یہ جو ریسرچ آفیسرز کو کیسز بھیجے گئے ہیں وہ سمجھ سے بالا تر ہے. حالانکہ یہاں پہ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں میکنزم دیا ہوا ہے کہ کیس لگانے والی کمیٹی جو ہے وہ جو کمیٹی ہے وہ دیکھے گی اس معاملے کو، اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ وہ اسپیکنگ آرڈر کرے گی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کیس لگا تھا منصور علی شاہ صاحب کے پاس اس میں وہ ٹائم گزر گیا تھا کہ جب کمیٹی نے دیکھنا تھا کہ یہ کیس ہمارے پاس ریگولر بینچ کے پاس جانا چاہیے یا یہ آئینی بینچ کے پاس جانا چاہیے. وہ بار تو کراس ہو چکا تھا، وہ سٹیج تو کراس ہو چکی تھی. اب تو وہ نہ آئینی بینچ اس کمیٹی نہ تو اس کو ٹیک اپ کر سکتی تھی اور نہ کیس واپس لے سکتی تھی. تو اور پھر دوسرا جو دیگر کیسز بینچ سے واپس لیے گئے ہیں وہ جو جن کی نشاندہی عائشہ ملک صاحبہ نے کی تھی کہ اس بینچ کے سامنے جو اور کیسز لگے ہوئے تھے لیبر والے اور دیگر وہ جو واپس لیے گئے، اس پہ عقیل عباسی صاحب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کیسز لگے ہوئے ہوں، جن کے اوپر جوڈیشل آرڈرز ہوئے ہوئے ہوں، جس کے اوپر سماعت ملتوی ہوئی ہو، جس کے اوپر آرڈر میں ہو کہ اس تاریخ کو سماعت کے لیے مقرر کریں، وہ کیسے دوبارہ ریسرچر کو بھیج دیے گئے؟ انہوں نے کہا سمجھ سے بالا تر ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ منصور علی شاہ صاحب نے کہ یہ تو دیکھنا ہوگا کہ جو ریسرچر ہے ہی از کالنگ دا شارٹس اور ہی از اونلی ریکمینڈنگ. اس کے بعد عقیل عباسی صاحب نے کہا کہ اب تو انہوں نے لائٹر نوٹ پہ کہا کہ اب تو وکلا کو پھر ریسرچ آفیسر سے تعلقات بنانا پڑیں گے. اس پہ رجسٹرار نے کہا دیکھیں سر بات یہ ہے کہ میں کسی کو انفرادی شخص کو نہیں ڈیفینڈ کر رہا، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ پورا ایک انسٹیٹیوشن ہے، ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے، تو ایک مطلب ایک کولیکٹیو ایک چیز ہوتی ہے. تو یہ انہوں نے بہرحال اس طرح سے انہوں نے بات کی. اس کے بعد عامر رحمان صاحب آئے، ان سے پوچھا گیا اٹارنی جنرل کا، تو انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل جو ہیں وہ مجھے آج ملے تو نہیں ہیں. تو پھر انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا عامر رحمان صاحب نے کہ آپ یہ جو آپ جو توہین عدالت کی پروسیڈنگ چلا رہے ہیں اس میں آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جو فیصلہ ہے اس کو آپ اس کیس میں نہیں دیکھ سکتے. اس پہ پھر منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ کیونکہ جو توہین عدالت کا مبینہ ملزم ہے وہ کیونکہ یہ ڈیفینس لے رہا ہے کہ میں نے تو اس لیے یہ حرکت کی ہے، میں نے تو اس لیے یہ کام کیا ہے کیونکہ میرے پاس وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا فیصلہ تھا اس کی وجہ سے میں نے جوڈیشل آرڈر کی کنٹیمپٹ کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کا جو ڈیفینس ہے، وہ جو ڈیفینس لے رہا ہے کمیٹی کے فیصلے کا، کیا وہ ڈیفینس ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ کریں گے کہ بینچ بیٹھا ہے بیچارہ اور نہ کیس ہے نہ کچھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ پھر کیسے چیزیں چلیں گی. منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہم نے کمیٹی کے فیصلوں کو ایگزامن کرنا ہے
اور انہوں نے کہا کہ پھر صلاح الدین صاحب نے کہا کہ جہاں پہ سول ڈسپیوٹ ہوتا ہے، پراپرٹی کا مالک جو ہوتا ہے وہ بھی کچھ ایسے اختیارات کے استعمال کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے آئین نے یہ اختیار دیا ہوا تھا، اور اسی طرح سے جو ضمانت کے کیسز ہوتے ہیں اس میں بھی آرٹیکل 9 کا ذکر کیا جاتا ہے، آرٹیکل 10A کا ذکر کیا جاتا ہے، یہاں تو پھر ہر کیس میں آئین اور قانون سے جڑی ہوئی ایسی چیزیں آ جائیں گی کہ پھر تو یہ سارے کیسز ہی اکثریت جو ہیں یہ آئینی بینچ کے پاس جائیں گے، تو پھر ریگولر بینچ کے پاس تو کچھ بچے گا ہی نہیں۔ عقیل عباس صاحب نے کہا کہ یہ بتائیں کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا کوئی آرڈر ہے، جیسے انہوں نے کر دیا کہ کیس ادھر بھیج دیں، تو کیا اس کے اوپر کوئی ریمیڈی ہے کہ اگر کوئی وکیل مطمئن نہیں ہوتا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس کے فیصلے سے تو ریمیڈی کیا ہے؟ اس میں بتایا گیا یہ ریمیڈی ہے جوڈیشل ریویو ہو سکتا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ بتائیں کہ کیا ایک بینچ جو ہے وہ بڑا بینچ بنانے کا کہہ سکتا ہے؟ تو صلاح الدین صاحب نے کہا کہ کہہ سکتا ہے اور کمیٹی اس پہ انکار نہیں کر سکتی، اور یہ اس لیے وہ بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ کچھ سوالات ایسے اٹھے جس میں پھر انہوں نے صلاح الدین صاحب نے کہا بھی صحیح کہ آپ جو ہے وہ ایک فل کورٹ اس کے اوپر بنائیں، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ کسی ایک جج کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہر جج کا معاملہ ہے، یہ ہر بینچ کا معاملہ ہے، اس لیے آپ اس کے اوپر فل کورٹ بنائیں۔ اور پھر انہوں نے آگے چل کے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ٹرانسفر کا عقیل عباسی صاحب نے کہا، اور جو انہوں نے صلاح الدین صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ اگر یہ ٹرانسفر کے اختیار کو مان لیا جائے کہ کمیٹی جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتی ہے کیسز پر، تو جوڈیشل پاورز بالکل ہی ختم ہو جائیں گی ججز کی۔ پھر اس کے بعد یعنی جوڈیشل پاور سے مراد ہے کہ اوپن کورٹ میں بیٹھ کے وہ کیس سن کے اگر کوئی آرڈر کریں گے اور وہ آرڈر نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، شریف خاندان کے خلاف ہے، اس نظام کے یا اس نظام کے کچھ اداروں کے خلاف ہے، تو پھر یحییٰ افریدی صاحب تو سارے دن بیٹھ کے یہی کرتے رہیں گے، اوہو شاہد وحید نے کوئی ریمارکس دے دیے ہیں، اس سے کیسز ٹرانسفر کرو، اطہر من اللہ نے کوئی ریمارکس دے دیے ہیں، اس سے کیسز ٹرانسفر کرو، عائشہ ملک نے کوئی اس سے کیسز ٹرانسفر کرو، منصور علی شاہ سے ٹرانسفر کرو، منیب اختر سے ٹرانسفر کرو۔ یہ تو سارے دن بیٹھ کے یحییٰ افریدی صاحب کو یہی کام کرنا پڑے گا کہ اگر بینچوں سے ریمارکس آنے لگ جائیں حکومت کے خلاف تو یحییٰ افریدی صاحب تو پھر اور کوئی کام کر ہی نہیں سکتے سوائے کیسز ٹرانسفر کرنے کے، گھڑ سواری کے یا گولف کھیلنے کے، اور تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، یا وہ ظاہر ہفتے میں 1-2 چکر لگایا کریں گے جو پہلے بھی وہ لگاتے ہیں، اور ان کو جہاں وہ جاتے ہیں تو ان کو صدر پاکستان کا جو پروٹوکول ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے، یعنی صدر پاکستان کا جس طرح سے اسکواڈ ہوتا ہے، گاڑیاں ہوتی ہیں، پروٹوکول ہوتا ہے، سیکیورٹی ہوتی ہے، اسی طرح سے معاملات جو ہیں وہ یحییٰ افریدی صاحب کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عقیل عباس صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے کچھ اور سوالات کیے تو یہ کیس شاید ہم سے بھی واپس لے لیا جائے گا، اس لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ کیسی عجیب صورتحال ہے کہ آج یہ کیس سنتے ہوئے ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ کل ہم یہ کیس سن سکیں گے یا نہیں سن سکیں گے۔ اس کے بعد عقیل عباسی صاحب نے کہا، کیونکہ صلاح الدین صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ فل کورٹ بنانے کا آرڈر کریں، تو اس پہ عقیل عباسی صاحب نے کہا کہ کیا ہم جو ہے وہ یہ جو توہین عدالت کا کیس سن رہے ہیں، کیا اس میں ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم یہ آرڈر کر دیں کہ کیونکہ وہ کیس تو آج ہمارے پاس نہیں لگا ہوا، ہمارے پاس تو اس کیس کو نہ لگانے کی کنٹیمپٹ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ اس پہ خیر صلاح الدین صاحب نے کہا کہ اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو جوریسڈکشن کا فیصلہ ہوتا ہے وہ اسی بینچ نے کرنا ہوتا ہے، اور جوڈیشل پاورز نئی بینچ سے لی جا سکتی، اور انہوں نے پھر دوبارہ یہ کہا کہ ہر جج کیونکہ اس سے متاثر ہوتا ہے اس لیے آپ فل کورٹ بنائیں اور آپ کہہ سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کچھ ججز کی پاورز کو کم کر دیا گیا ہے، کچھ کی اضافہ کر دیا گیا ہے، تو بہتر ہے سارے بیٹھ کے سنیں۔ اور پھر صلاح الدین صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 191A میں سپریم کورٹ کے پاس سپریم کورٹ سے پاورز نہیں لی گئیں، کچھ ججز سے لی گئی ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس اختیارات موجود ہیں، تو اس لیے تمام ججز بیٹھ کے سن سکتے ہیں سپریم کورٹ کے۔ تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جی سپریم کورٹ سے مراد جو ہے وہ سپریم کورٹ کے تمام ججز ہیں، یعنی انہوں نے انڈورس کیا ہے کہ فل کورٹ والی بات کو۔ اور منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ آپ فل کورٹ جو ہے وہ بنائیں، لیکن وہ نہیں بنایا گیا تھا۔ پھر صلاح الدین صاحب نے جو ہے وہ صلاح الدین صاحب نے کہا کہ فل کورٹ بنانے کے اوپر کوئی قدغن جو ہے وہ آپ کے اوپر نہیں ہے کہ آپ وہ نہ بنائیں، آپ بنا سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جو فل کورٹ ہے اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، کیونکہ چھوٹا بینچ جو ہوتا ہے اس کے مسئلہ ہوتا ہے کہ اس سے جو بڑا بینچ جو اس کے برابر کے جو بینچ ہے اس کا کہیں پہ معاملہ فیصلہ پہلے سے ہو تو پھر وہ اس سے مختلف ویو نہیں لے سکتا۔ انہوں نے کہا اگر ایک 3 رکنی بینچ کیس سن رہا ہے اور ایک اور اسی پوائنٹ کے اوپر 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہوا ہے، تو جو 3 رکنی بینچ سن رہا ہے کیس وہ اس 3 رکنی بینچ کے پہلے سے کیے گئے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا، اور اگر 5 جج سن رہے ہیں اور 7 کا پہلے سے فیصلہ ہے تو وہ اس سے مختلف ویو نہیں لے سکتے۔ لیکن جب فل کورٹ بند سے آتا ہے تو فل کورٹ جو ہے وہ اپنے ہی پہلے فل کورٹ کے فیصلوں سے مختلف ویو بھی لے سکتا ہے۔
پھر منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ فل کورٹ کے سامنے کون سے سوالات کو دیکھا جائے، تو انہوں نے پھر بتایا کہ یہ سوالات ہیں جو ان کو دیکھنے چاہیے فل کورٹ کو، اس لیے آپ فل کورٹ بنائیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمارا بینچ کل 3 رکنی تھا، آج 2 رکنی کر دیا گیا ہے، اور حالانکہ یہ 3 رکنی بینچ کے سامنے نہیں لگنا چاہیے تھا، یہ کنٹمپٹ والا، کیونکہ اس میں عائشہ ملک بھی تھی جب ہم نے نوٹس کیا۔ تو عقیل عباس صاحب نے کہا کہ کنٹمپٹ والا تو چلیں ایک معاملہ جو ہے وہ کوئی بھی اور بھی بینچ دیکھ سکتا ہے، اور منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ کمیٹی کے فیصلے کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور ہم ڈیکلریشن بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اور شاہد جمیل صاحب، جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل صاحب، وہ بھی ایک انہی کیسز میں سے ایک کیس کے میں وکیل ہیں، وہ روشن پر آئے، انہوں نے کہا کہ آپ آرٹیکل 187 بھی ہے، آپ یہ آرڈر کر سکتے ہیں کہ فل کورٹ یہ معاملہ دیکھیں، اور کیونکہ یہاں پہ عدالتی فیصلے کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ پھر یہاں پہ محمد ساجد کیس کا ذکر آیا ہے، اس پہ نیکسٹ ویک میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ ساجد کیس کا ذکر کیوں آیا ہے۔ اور پھر صلاح الدین صاحب نے ججز کے حلف کی بات کی کہ ججز کا حلف جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی کو ڈیفینڈ کرنے کی بات کرتا ہے۔ تو اب کل صبح کے لیے یہ کیس جو ہے وہ لگایا گیا ہے، اور کل صبح اس کیس کو سنا جائے گا۔ اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس ہوا ہے، جو عدالتی معاون مقرر کیے گئے ہیں حامد خان صاحب اور منیر ملک صاحب، وہ بھی جو ہے وہ بھی دلائل دیں گے، اور کل اس حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ آ سکتا ہے۔ میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی پوائنٹ جو ہے وہ ایسا رہ تو نہیں گیا جو کہ میں نے مس کیا ہو۔ تو بہرحال جی یحییٰ افریدی صاحب کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں، ان کا لگایا ہوا جو رجسٹرار ہے اس کا جھوٹ پکڑا گیا ہے، اس نے کہا جی ہم سے غلطی ہوئی اور ہم نے اس لیے نوٹ بھیجا، اس میں غلطی کی کوئی بات نہیں تھی، بھری عدالت میں یہ ساری چیز دیکھی گئی ہے۔ اور باقی جو ہے وہ 3 پوائنٹس کے اوپر عدالتی فیصلوں کے حوالے دیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ اگر کسی بینچ کے دائرہ سماعت کے اوپر، دائرہ اختیار کے اوپر سوال اٹھے گا کہ آپ یہ کیس نہیں سن سکتے، تو جیورسڈکشن کا فیصلہ اس بینچ کو خود کرنا ہے، اپنے دائرہ سماعت کے حوالے سے، دائرہ سماعت کے اختیار کے حوالے سے اسی بینچ کو فیصلہ کرنا ہے، اور اس کے حوالے سے عدالتی فیصلے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے عمران خان صاحب نے عامر فاروق صاحب پر اعتراض کیا ہوا ہے کہ آپ یہ کیس نہ سنیں، لیکن عامر فاروق صاحب خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ میں فیصلہ کروں گا کہ میں بائسڈ ہوں یا نہیں ہوں، میں نے یہ کیس سنا یا نہیں سننا، اور وہ انہوں نے ریکیوز نہیں کیا۔ دوسرا جو حوالہ دیا گیا وہ یہ ہے کہ جو جوڈیشل پاورز ہیں، جوڈیشل آرڈرز ہیں، ان کو کالعدم نہیں کر سکتے ایڈمنسٹریٹو آرڈرز۔ جیسے یہاں پہ تھا کہ 20 تاریخ کو کیس لگائیں، تو وہ لگانا تھا کمیٹی بیٹھ کے بند کمرے میں، امین الدین خان اور یحییٰ افریدی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ نہ لگایا جائے۔ اور تیسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر جوڈیشل آرڈر آ جاتا ہے کہ آپ فل کورٹ بنائیں، تو پھر فل کورٹ بنانا پڑے گا، ایسا کمیٹی کو ایسا نہیں ہے کہ وہ فل کورٹ جو ہے وہ نہ بنائیں۔ اور یہ بھی سارا سامنے آ گیا کہ 16 کو جب اس بینچ نے آرڈر کیا، تو 17 تاریخ کو یحییٰ افریدی صاحب اور امین الدین خان صاحب، پھر امین الدین خان صاحب، جمال خان مندوخیل صاحب اور محمد علی مظہر صاحب اسی کام میں لگے رہے بند کمروں میں کہ یہ کیسز واپس لیں منصور علی شاہ سے اور ادھر لگائیں۔ اور ایک چیز آج اور بھی ہوئی، کورٹ روم نمبر 1 میں یہ تھا، اور 2 میں، کورٹ روم نمبر 2 میں تھا آئینی بینچ، اور آئینی بینچ آج 9:30 بجے کے بعد آیا، یا 9:30 آیا اور 10:20 تک اٹھ کے چلا گیا۔ یعنی وہ بھی اتنے شاید متجسس تھے اور اتنا ان کو تجسس تھا کہ کیا ہو رہا ہے، جا کے چیمبر میں وہ، کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ جو ججز کے سامنے مائک لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی ہر جج کے چیمبر میں بھی ایکسیس ہوتی ہے، تو شاید وہ اپنے اپنے چیمبرز میں بیٹھ کے اور سن رہے تھے کہ کیا منصور علی شاہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اور اس کل بھی جو مریم نواز خان صاحبہ نے بھی ذکر کیا اور عمران وسیم صاحب نے بھی ذکر کیا، جس میں انہوں نے کہا عمران وسیم صاحب نے کہ جو آئینی بینچ تھا، کیونکہ کل کورٹ روم نمبر 2 میں منصور علی شاہ صاحب تھے اور کورٹ نمبر 3 میں جو ہے وہ آئینی بینچ تھا، تو اس لیے کل بھی وہ بڑے متجسس تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا جو ہے وہ اس بینچ کے اندر جو ہے وہ ہو رہا ہے کورٹ روم نمبر 2 میں۔ کورٹ روم نمبر 3 میں بیٹھ کے آئینی بینچ فکر مند تھا، پتہ لگانا چاہ رہا تھا۔ تو باقی میں نے آج عمران وسیم صاحب کو کہا ہے کہ میں نے کہا عمران وسیم صاحب، یحییٰ افریدی صاحب یہ شکوہ کرتے ہوں گے کہ جو محبت عمران وسیم قاضی فائز عیسیٰ سے کرتا تھا، وہ قاضی فائز عیسیٰ کے جانشین یحییٰ افریدی سے نہیں کر رہا، کیونکہ جس طرح سے آ کے اور قاضی فائز عیسیٰ کو عمران وسیم صاحب ڈیفینڈ کرتے تھے، تو اس طرح سے وہ یحییٰ افریدی صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، اور ان کے ولاگز ظاہر ہے ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ اور میں نے کہا جی آپ زیادہ محنت کریں اور یحییٰ افریدی صاحب کو ڈیفینڈ کریں، کیونکہ اس وقت یحییٰ افریدی صاحب جو ہے وہ مکمل طور پہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، اور پاکستان کے اندر، پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر اوورسیز پاکستانی یحییٰ افریدی صاحب کی تعریف کرنے میں مصروف ہیں، اور تعریف جس طرح سے ہو رہی ہے وہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔